آج ہے یکم جولائی اور آج ہے ہفتے کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کا ایران پر حملوں کا طوفان شروع ہو چکا ہے۔ ایران کا بڑا پلان کامیاب، حزب اللہ اور ایران کا جوابی حملہ، حماس نے بھی اسرائیل کا تختہ الٹ دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کا ایران پر حملوں کا طوفان شروع۔ ایرانی حزب اللہ کے خلاف تازہ ترین کارروائی کی گئی ہے۔ ایران کا بڑا پلان کامیاب، ایران نے اسرائیل کو جھانسا دے کر اسرائیل کے تل ابیب ایئرپورٹ پر تباہ کن میزائل داغے ہیں۔ حزب اللہ اور ایران کا جوابی حملہ بھی سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق، غیر ملکی میڈیا کے مطابق، اسلامک جہاد نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حزب اللہ نے اسرائیلی فضائی حملے کو اعلان جنگ قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق کارروائی میں اسرائیل پر 100 سے زائد فائر کیے گئے۔ علاوہ ازیں گزشتہ روز غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج نے بھی ڈرون حملہ کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ جنگی ماحول میں مزید شدت لانے سے گریز کریں۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جب اسرائیل کی طرف سے بمباری کے نتیجے میں اسلامک جہاد تنظیم کے سینئر عسکری کمانڈر شہید ہو گئے، جس کے بعد اسرائیل اور غزہ کے درمیان تشدد بھڑک اٹھا۔ وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ اس تشدد کی آگ کو بھڑکنے سے روکا جائے، ٹھنڈا کیا جائے۔ ہم پوری سرگرمی کے ساتھ اسرائیلیوں، فلسطینیوں اور علاقوں کے دوسرے شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ بمباری سے بھڑکنے والی صورتحال کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ ہم تمام فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ تصادم کو بڑھانے سے گریز کریں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اسی طرح کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب غزہ شہر پر اسرائیل کی تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ حزب اللہ کا بھی شدید فضائی حملے کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اسرائیل نے ایک فضائی حملے میں شام کے فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے کل یعنی جمعے کے روز صبح سویرے کیے گئے۔ یہ بات سرحدی علاقوں کو جنگ کو مانیٹر کرنے والے ایک ادارے نے بتائی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دھماکے دمشق اور اس کے سرحدی علاقے میں سنے گئے۔ شام میں قائم اس آبزرویٹری کے مطابق شام نے بھی اسرائیلی حملوں کا توڑ کرنے کے لیے اپنی فضائیہ کو متحرک کر دیا۔ شامی حکومت کے حامی میڈیا کا کہنا ہے کہ دشمن کے حملے کو ہم روک سکتے تھے، لیکن ہم نے تابڑ توڑ کارروائیاں کی ہیں۔ واضح رہے کہ 2011 سے شروع ہونے والے خانہ جنگی کے بعد سے اب تک اسرائیلی فضائیہ اپنے ہمسائے شام پر سینکڑوں حملے کر چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے اہداف میں شامی فوجی ٹھکانے اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ حملے ایران کو اپنی دہلیز پر آنے سے روکنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پچھلے ماہ اسرائیلی فضائیہ نے اس طرح کے حملے میں دمشق ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں کئی ہفتے تک دمشق ایئرپورٹ کا رن وے قابل استعمال نہیں رہا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر لبنان کو اس کا حق نہیں ملتا تو صہیونی حکومت کو تیل اور گیس کے ذخائر سے تیل و گیس نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید نصر اللہ نے کہا ہے کہ لبنان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر اس کو اس کا حق نہیں ملتا تو متنازع صدی امداد میں صہیونی حکومت کو بھی تیل اور گیس کے ذخائر سے تیل و گیس نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا منہ توڑ جواب، اسرائیل نے ایران پر مزید حملے کی پیشن گوئی کر دی۔ اسرائیلی فوج ایران میں حملے کے لیے بھرپور تیاری کر دی ہے۔ انہوں نے کسی بھی پیش رفت اور کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی جوہری پروگرام کے خلاف فوجی آپریشن قومی سلامتی اسرائیلی فوج کی تیاریوں کے مرکز میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مختلف قسم کے آپریشنل منصوبے ہیں، بہت سے وسائل مختص کرنا، مناسب ہتھیاروں کا اصول، انٹیلیجنس کا اصول، تربیت جیسے امور پر کام ہو رہا ہے۔ اسی تناظر میں انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن پر جوہری معاہدے کی مخالفت واضح کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو نے بائیڈن کے دورے کو تاریخی بھی قرار دیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان جوہری مذاکرات گزشتہ سال اپریل سے ویانا میں شروع ہوئے تھے اور میراتھن راؤنڈ تک جاری رہے۔ مذاکرات کا عمل شروع معاہدے میں
کچھ نئی ایرانی درخواستوں کی وجہ سے رک گیا تھا۔ ایران نے پاسداران انقلاب کو بلیک لسٹ سے نکالنے کا مطالبہ کیا تھا، مگر امریکہ نے یہ مطالبہ نہیں مانا۔ ایرانی جوہری خطے کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کی اسرائیلی دھمکی کی روشنی میں سابق ایرانی وزیر خارجہ کمال خرازی نے پریس بیانات میں اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے ملک کے پاس جوہری بم تیار کرنے کی تکنیکی صلاحیتیں موجود ہیں، تاہم انہوں نے اپنی سرکاری موقف کا اعادہ کیا کہ تہران نے ابھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ چند دنوں میں تہران نے یورینیم کی آلودگی کی شرح کو 20 سے بڑھا کر 60% کر دیا تھا، اسے مزید 90% تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایران جوہری توانائی کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ پیش رفت امریکہ صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وفد کے درمیان سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان جوہری مذاکرات گزشتہ سال اپریل سے ویانا میں شروع ہوئے تھے اور میراتھن راؤنڈ تک جاری رہے۔ مذاکرات کا عمل شروع مارچ میں معاہدے سے باہر کچھ نئی ایرانی درخواستوں کی وجہ سے رک گیا تھا۔ ایران نے پاسداران انقلاب کو بلیک لسٹ سے نکالنے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف نے اتوار کو اعلان کیا کہ اسرائیل اپنے ہوم فرنٹ کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے، جو ایرانی جوہری خطرے کے خلاف کام کرنے کو امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج ایران میں حملے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران جوہری پروگرام کے خلاف فوجی آپریشن قومی سلامتی اور اسرائیلی فوج کے تیاریوں کے مرکز میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختلف قسم کے آپریشنل منصوبے ہیں، بہت سے وسائل مختص کرنا، مناسب ہتھیاروں کا حصول، انٹیلیجنس کا حصول اور تربیت جیسے امور پر کام بھی ہو رہا ہے۔ اسی تناظر میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ صدر جو بائیڈن پر جوہری معاہدے کی مخالفت بھی واضح کر دی گئی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسرائیل کے حزب اللہ کے ساتھ جنوبی لبنان کے سرحدی علاقوں کو کنٹرول کرتی ہے، جہاں بیروت اور تل ابیب کے درمیان تیل اور گیس سے مالا مال 860 مربع کلومیٹر کے سمندری علاقے پر تنازع ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ کے پاس ایرانی ہتھیار اور میزائل ہیں۔ اسرائیلی تحقیقی مرکز علما کی ایک نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ حزب اللہ کے پاس تقریباً 2000 ڈرونز ہیں، جن سے بہت سے تہران نے تیار کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ بھی شام کو تابڑ توڑ جواب دے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ شام کی قسمت کا فیصلہ اس کے عوام کو کسی غیر ملکی مداخلت کے بغیر کرنا چاہیے۔ قابض امریکی افواج کی ناجائز موجودگی نے شام کو غیر مستحکم کیا ہے، جبکہ شامی فوج کی طاقتور موجودگی نے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنان کے ساتھ سرحد کا غیر اعلانیہ دورہ کیا، جس میں انہوں نے لبنانی حزب اللہ کی طرف سے ناقابل قبول جارحیت کے خلاف سخت فوجی رد عمل کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ دورہ ایسے وقت میں کیا ہے جب دوسری طرف حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور آگے بھی اضافہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔